نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز دینی بھائیوں اور دوستو، ویسے تو اسلام میں جمعہ کے دن جو خطبے کا نظام رکھا گیا ہے وہ اسی لیے رکھا گیا کہ کم از کم 8 دن میں ایک مرتبہ اللہ کے قانون کو، دین کو جاننے والا اپنے دینی اور ایمانی بھائیوں کو دینی اور ایمانی ضروری باتیں بتلاتا رہے، انہیں اچھی باتوں کے کرنے کی تلقین کیا کرے اور بری باتوں سے بچنے کی تلقین کیا کرے۔ دو ہی قسم کی چیزوں کا نام دین، شریعت، سنت، مذہب، اسلام اور قرآن و حدیث ہے، اور اللہ کا قانون ہے۔ اور قانون میں ہوتی ہی دو چیزیں ہیں، کچھ کرنے کی ہوتی ہیں اور کچھ بچنے کی ہوتی ہیں۔ یہ جو خطبہ ہے عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہی ہے تقریر، مگر چونکہ یہ عربی زبان میں ہے اور ہماری زبان اردو، تو ہمارے دینی ایمانی بھائی خطبے کے سننے والے وہ بیچارے عربی نہیں جانتے، تو وہ نہیں سمجھ پاتے کہ خطیب یعنی خطبہ دینے والا امام، عالم، حافظ، قاری ان سے جو خطاب کر رہا ہے وہ ان سے کیا کہہ رہا ہے، کن چیزوں کے کرنے کی تلقین کر رہا ہے اور کن چیزوں سے بچنے کو کہہ رہا ہے، نہیں جانتے۔ لیکن چونکہ اس میں دوسری حیثیت عبادت کی بھی ہے تو عربی زبان کو بدل بھی نہیں سکتے۔ جیسے قرآن پاک عربی میں ہے تو عربی ہی میں پڑھا جائے گا نماز میں، اردو اور فارسی میں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اس کا بدل یہ ہے، نعم البدل یہ کہو یا بدل کہو کہ جمعہ کے دن تھوڑی دیر، چاہے خطبے سے پہلے ہو 5 منٹ 10 منٹ، امام اور خطیب اپنے دینی ایمانی بھائیوں کو کچھ نصیحت کر دیا کرے۔ میں مولانا آرزو میاں سے بھی کہتا ہوں، اگر ان کا معمول زبانی کہنے کا نہیں ہے تو دینی بات سنانے کے لیے واعظ و تقریر زبانی کہنا ضروری نہیں۔ ہمارے بزرگوں میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے بڑوں کے بھی استاذ ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ دلی میں ان کا درس حدیث ہوتا تھا، ہمارے بڑے بزرگوں کے اساتذہ کے استاذ ہیں۔ کتاب دیکھ کر واعظ کہا کرتے تھے، کتاب سنایا کرتے تھے۔ ایک دو بات معارف الحدیث سے، حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، یہ حضرت اقدس تھانوی قدس الروح کا اصلاحی نصاب ہے، اس میں حضرت نے دین کی باتیں جمع کر دی، تو ایک دو بات بتا دیا کریں، دیکھیں کہ معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جن چیزوں کے کرنے کو چاہا ہے تو اس معاشرے میں ان چیزوں کے کرنے کا رواج، عمل کم ہوتا جا رہا ہے۔ نماز کے تعلق سے دیکھو، امانت داری کے تعلق سے دیکھو، سچ بولنے کے تعلق سے دیکھو، اسی طرح سے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی، اولاد کے حقوق کی ادائیگی، پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی، چھوٹے بڑوں کے حقوق کی ادائیگی، اعزاء اقربا کے حقوق کی ادائیگی، کمانے میں جائز کمانے کا لحاظ، بہت چیزیں ہیں اس طرح کی، تو فہرست بنا لی جائے کہ بھئی یہ چیزیں کم ہو رہی ہیں۔ مثلا ایسے ہی جو برائیاں ہیں جو اللہ کے قانون میں ممنوع ہیں، جن پر بند باندھا گیا ہے،
جن کی اجازت نہیں ہے، جن سے بچنے کو کہا گیا، ان کی بھی فہرست بنائیں۔ جھوٹ عام ہو رہا ہے، دھوکہ دڑی عام ہو رہی ہے، ظلم و ستم عام ہو رہا ہے، دوسروں کے حق کا دبا لینا عام بات ہے، پڑوسی کو ستانا عام ہے۔ اسی طرح سے ہمارے کتنے بھائی ہیں جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، صرف ایک 8 وقت کا جمعہ پڑھ لیتے ہیں، حالانکہ نمازیں تو 5 فرض ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں ہر عاقل بالغ مسلمان مرد اور عورت پر۔ ہمارے گھروں میں شرعی پردے کا رواج اٹھتا جا رہا ہے، لڑکیاں بے محابہ بازاروں میں نکل رہی ہیں اور شرعی پردے کا رواج نہیں ہے، نمازوں کا ماحول گھر میں نہیں، قرآن پاک کا پڑھنا سیکھنا اور اس کی تلاوت، یہ چیز ختم ہو رہی۔ علم دین نہیں حاصل کرتے لوگ، اسے سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک لائن ہے کہ علماء اور قراء اور بزرگوں کے بچے حاصل کریں گے۔ میرے بھائی، ہر بندے مومن سے اللہ کے قانون کے تعلق سے، یعنی علم کے تعلق سے ایک مقدار ایسی ہے کہ اس کا سیکھنا جاننا ہر بندے کے لیے فرض عین ہے، جیسے نماز فرض عین ہر عاقل و بالغ مسلمان پر۔ یعنی اگر وہ اسے چھوڑے گا اور حاصل نہیں کرے گا، کھڑا کیا جائے گا اللہ کے سامنے اور باز پرس ہوگی، سوال ہوگا، بتائیے یہ ہمارا فریضہ کیوں چھوڑا؟ یہ لائن وائن نہیں ہے، یہاں کوئی لائن نہیں ہے، جنکشن ہے یہ۔ ایمان ہر بندے مومن کے لیے حکم ہے۔ قرآن پاک سیکھنے کا رواج کم ہو رہا، کہ بس یہ علماء اور قراء ان کے بچے ہیں، یہ پڑھ لیتے ہیں قرآن پاک۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، اگر جنت ہر مومن کے لیے ہے تو اللہ کے قانون کی تعمیل بھی ہر مومن کے لیے ہے۔ اگر 8 دن میں امام اور خطیب اس طرح سے اپنے ایمانی اور دینی بھائیوں کو ایک 2 بات بتاتا رہے تو انشاءاللہ نفع اور فائدہ ہوگا۔ ہاں، فائدہ ہوتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، بار بار نصیحت کرنے کو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ فرمایا کہ اس لیے کہ یہ نصیحت اہل ایمان کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ میں جب تک یہاں رہا تو اخیر کے کئی سالوں میں 10 سال میرا معمول رہا، مدرسے کی مسجد میں خطبے سے 5 منٹ پہلے کھڑا ہو جاتا اور 5, 7, 10 منٹ بعد میں ہو جاتی تھی، کوئی ایک بات بتایا کرتا تھا۔ الحمدللہ اس کا نفع میں نے دیکھا۔ اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم تو یہ دیکھیں گے کہ ہمیں ہمارے مولا اور مالک کا حکم ہے کہ بتاؤ، بس ہمیں تو ہر حال میں نفع ہے، ثواب ملے گا، اور ہمارے دینی اور ایمانی بھائیوں کو بھی انشاءاللہ نفع اور فائدہ پہنچے گا۔ ایک بات تو مجھے یہی کہنی ہے، مولانا صاحب موجود ہیں، مولانا ارزو میاں، اور یہ درد بھی رکھتے ہیں ماشاءاللہ، داعیہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ نہ سوچے کہ میں واعظ نہیں کہہ سکتا، تقریر نہیں کر سکتا، بلکہ اپنے بزرگوں کی کتاب میں سے جمعہ سے پہلے تیاری کر کے آ جائے۔ بھائی آج جو میں نے حدیث شریف پڑھی ہے، دیکھو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو ایک پیغام دے کے گئے۔ کیا دے کے گئے؟ کہ ہر حال میں سچ بولا کرو، اور دیکھو یہ بتایا کہ سچ میں یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے۔ اور بھائی اس کے مقابلے میں ہمارے ہاں رواج جھوٹ کا ہے، دیکھو جھوٹ کے تعلق سے یہ بتایا گیا۔ ایک جمعے کو لے لیا، دیکھو رشوت لینے کے تعلق سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ پیغام دے گئے کہ رشوت لینے والا ہو یا دینے والا دوزخ میں جائیں گے۔ بتاؤ بھائی دوزخ میں جس عمل سے جائیں گے وہ کرنے کا ہے۔ دیکھو بھائی سود کے تعلق سے یہ بتا گئے، دیکھو دوسروں کی ظلم و ستم کے تعلق سے یہ بتا گئے، اگر کسی کا حق دباؤ گے دیکھو یہ بتا گئے۔ انشاءاللہ العظیم ہر مسجد میں اگر ایسا نظام ہو جائے تو کتنا نفع اور فائدہ ہو۔ ایک بات تو مجھے یہ کہنی ہے تمہید کے طور پر، باقی مجھے کیا کہنا ہے اس وقت، میں نے ایک ٹکڑا پڑھا حدیث شریف کا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 3 عمل بتائے۔ کیسے بتائے 3 عمل؟ ایسے 3 اعمال بتائے، 3 کام کہ جو بندے مومن کو جنت میں لے جانے والے ہیں۔ بتاؤ بھائی ہم میں سے ہر شخص کا منتہا آرزو جنت ہی ہے نا؟ جنت کو جو جانتے ہیں اور مسلمان تو جانتے ہیں، شاہی مہمان خانہ ہے، شاہی مہمان خانہ۔ ہمارے حضرت والا شاہ حضرت قدس الروح فرمایا کرتے تھے، ہاں بھائی اچھا ہے، بتاؤ اس مجمع میں ایسا کوئی شخص ہے جو جہنم میں جانا چاہتا ہو؟ فرماتے تھے ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ یہ تو اہل ایمان کا مجمع ہے، اگر یہ کافر و مشرک بھی ہوں اور ان سے کوئی کہے بھائی تم تو جہنم میں جانا چاہتے ہو،
تو الیاذ باللہ نقل کفر نباشد، وہ یہ کہے گا پلٹ کے میں کیوں جاؤں جہنم میں، تو جائیے جہنم میں۔ حالانکہ جائے گا وہ جہنم میں اگر کفر و شرک کے ساتھ دنیا سے گیا اور ایمان کی دولت نہ لے کے گیا، لیکن جہنم ایسی جگہ ہے کہ کافر و مشرک بھی نہیں جانا چاہتا، ٹھیک ہے۔ اور پوچھا جائے کہ بھئی ہاں بتاؤ جنت میں، تو حضرت فرماتے تھے کہ ہر شخص ساتھ اٹھا دے گا، ہے نہیں۔ لیکن اب یہ تو سمجھو کہ جنت میں جانا ہوگا کیسے، جنت میں لے جانے والا راستہ اور جنت کی طرف جانے والا راستہ ہے کون سا، اور اس کے مقابلے میں جہنم یہ شاہی جیل خانہ ہے، جیل میں کوئی نہیں جانا چاہتا چاہے عزت سے بھی رکھا جائے۔ تو جہنم جو جیل خانہ ہے اس میں لے جانے والا راستہ اور اس کی طرف جانے والا راستہ کون سا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے بتا دیے، جس کا صرف خلاصہ یہ ہے کہ رب چاہی زندگی اگر گزارو گے، ہر موقع پر اللہ کے قانون کو بالا کرنا، اللہ کے قانون کو مقدم کرنا، اسے آگے کرنا، اپنے من، اپنی خواہش، اپنی چاہت اور اس کی رغبت کو، کنبے برادری والوں کی چاہت، گھر والوں کی چاہت کو دبانا، ایسی چاہت کہ جسے پورا کرنے سے مولا اور مالک ناراض ہوتا ہے، ہر چاہت نہیں، اسے دبانا اور مولا اور مالک کی چاہت و مرضی اور ان کے قانون کو مقدم کرنا، یہ ہے رب چاہی، یہ جنت کا راستہ ہے۔ اور من چاہی، جی چاہی، ایسی جی چاہی جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو، رب چاہی کے خلاف ہو، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ دیکھو بھئی راستہ دلی والا کوئی اختیار کرے گا تو دلی پہنچے گا، اور اگر امبالے اور امرتسر والے راستے پر چل دے اور جب اسے ٹوکا جائے نہیں یہ تو میری مجبوری ہے، چلوں گا تو ادھر ہی کو چلے گا تو دلی نہیں پہنچے گا۔ دلی جبھی پہنچے گا جب دلی کے راستے پر چلے۔ تو میرے ایمانی اور دینی بھائی ہو، سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، تو یہ بھی تو پتہ چلے کہ جنت میں جانے والا راستہ، ہم چاہتے ہیں جنت اور چل رہے ہیں جہنم کے راستے پر، بغاوت و سرکشی کا راستہ، من مانی کا راستہ، رب چاہی کو نظر انداز کرتے ہیں اور من چاہی زندگی، جب جی چاہا نماز پڑھ لی اور جب جی چاہا چھوڑ دی، جب جی چاہا مسجد میں آ کے پڑھ لی اور جب دیکھا کہ وہاں گرمی لگے گی یا وہاں زیادہ سردی ہوگی یا ایسا اور ویسا سستی کر گئے گھر پڑھ لی۔ یہ بھی گناہ ہے، کسی کو عذر نہ ہو اور پھر آدمی مسجد میں آ کے نماز نہ پڑھے، یہ گناہ ہے، یہ فسق ہے، یہ جرم ہے۔ کاروبار اللہ کے قانون کے مطابق کتنے بندے کرتے ہیں، پوچھنے کی بھی زحمت نہیں گوارا کرتے، حلال و حرام کا فرق اٹھتا جا رہا ہے، ہمارے گھر کی اور باہر کی زندگی اپنے من کے مطابق ہو رہی ہے۔ تو بھائی من مانی کا راستہ جنت کا راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصراً 3 کام بتائے، اب تو صرف ان کی تشریح کرتا ہوں، بنیادی بات میں نے بتا دی۔ 24 گھنٹے اللہ کے قانون کے مطابق اگر گزارو گے تو پھر انشاءاللہ مطیع و فرما بردار کی فہرست میں نام لکھا جائے گا، اور مطیع و فرما بردار شاہی مہمان ہوتا ہے، اسے نوازا جاتا ہے، مہمان خانے میں اسے رکھا جاتا ہے، وہی جنت ہے۔ اور جو مجرم ہوتا ہے، جو قانون شکنی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ مجرم ہوتا ہے۔ مجرم کے لیے مہمان خانہ نہیں ہوتا، مجرم کے لیے جیل خانہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 3 کام بتائے۔ پہلا کام جو جنت میں لے جانے والا ہے، اکل حلال کا اہتمام۔ میں اشراق و چاشت کی تلقین نہیں کروں گا، ہاں، اور تسبیح و تہجد کرنے کو نہیں کہوں گا آپ لوگوں کو، اور بہت زیادہ تسبیح پڑھنے کو نہیں کہوں گا، کرتے ہو یہ بھی اچھی چیز ہے، کوئی نہ کرے اگر ساری زندگی تو مجرم نہیں ہے، لیکن اگر مال حرام طریقے سے کما رہا ہے، یہاں نوجوان طبقہ موجود ہے، اچھی طرح سن لے، 5 چیزوں سے متعلق سوال ہوگا ہر بندے مومن سے، اور جب تک جواب نہیں دے گا قدم ہٹ نہیں سکیں گے اس کے مولا اور مالک کے پاس سے۔ لا يزال قدم ابن آدم من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن 5 عن عمره فيما أفناه، زندگی کہاں گنوائی، یہ 24 گھنٹے کیسے خرچ کیے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے، موبائل کے ساتھ بیٹھے، پہلے تو کسی ساتھی اور دوست کو تلاش کرنا ہوتا تھا، اب اس کی بھی ضرورت نہیں، اس میں بہت سے ساتھی اور دوست ہیں گمراہ کرنے والے، اب یوں کر رہے
1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے راتوں کو جاگتے رہتے ہیں، اور اس میں بے حیائی بے شرمی کے مناظر، غلاظتیں اور گندگیاں جو یہودیوں کی طرف سے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے بھری گئی ہیں، اس میں لگے رہتے ہیں۔ نماز کی فرصت نہیں، قرآن پاک سیکھنے کی فرصت نہیں، سیکھے ہوں تو پڑھنے کی فرصت نہیں، اچھی کتابوں کے دیکھنے پڑھنے سننے کی فرصت نہیں، اسی میں لگے ہوئے۔ آج ابھی اس کا جواب سوچ لو کہ جب اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ سوال ہوگا، بتاؤ یہ عمر اور یہ زندگی، یہ اتنا بیش قیمت سرمایہ اور پونجی ہم نے تمہیں دی تھی تاکہ آخرت بناؤ، آخرت سنوارو، اس کی تعمیر کرو، بتاؤ کہاں خرچ کی۔ اور خاص طور سے جوانی کے متعلق، جوانی کا مرحلہ عجیب ہوتا ہے، انسان کے جذبات جوان، اعصاب اور پٹھوں میں قوت، کتنا ہی کام کر لے اچھے سے اچھا تھکتا نہیں ہے، ادھر نفس کی خواہشات بھی جوان۔ ایسے موقع پہ گناہوں سے بچنے کی مولا اور مالک کو خاص قدر ہے۔ حدیث شریف میں ہے جن 7 بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص سایہ رحمت میں رکھے گا قیامت کے دن، ان میں سے ایک ہے شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان کہ جو پروان چڑھا ہو اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے۔ نوجوانی میں انسان کی خواہشات بھی جوان ہوتی ہیں، اس وقت خواہشات کو لگام دینا، اپنے نفس کو لگام دینا، اس پہ بند باندھنا، اور مولا اور مالک کی مرضی کے مطابق یہ جوانی کے مرحلے کو گزار دینا بڑے جگر گردے کا کام ہے۔ تو اس کی قدر بھی تو اللہ کے ہاں ایسی ہے، خاص سایہ رحمت میں جگہ دی جائے گی۔ اور میں بتانا اصل چاہ رہا تھا، مال کے متعلق 2 سوال ہوں گے۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، بتاؤ کیسے کمایا تھا؟ آج ہم سمجھتے نہیں، جھوٹ بول کر، ہیرا پھیری کر کے، دھوکہ دڑی کر کے، اور اللہ جانے غیر شرعی طریقوں سے جو اللہ کے قانون میں جائز بھی نہیں، بس مل جائے روپیہ پیسہ۔ دنیا کی محبت ہے، نشہ ہے، دھت اور مست ہے آج دنیا کی محبت میں لوگ۔ حدیث شریف میں دنیا کی محبت کو تمام گناہوں کی جڑ بتایا گیا تھا۔ یہ روپیے پیسے کی محبت ہی ایمان خراب کراتی ہے۔ جھوٹ بولنے سے نہیں آدمی باز آتا، ہیرا پھیری اور دھوکہ دڑی سے باز نہیں آتا، دوسرے کا حق دبانے سے باز نہیں آتا، پڑوسی کو دباتا ہے، ستاتا ہے، زمین دباتا ہے، مال دباتا ہے، اس کے حقوق کی حق تلفی کرتا ہے۔ اور دوسرا سوال ہوگا، بتاؤ کہاں خرچ کیا تھا مال؟ یوں کہتا ہے آج، جب اسے کہا جائے بھائی دیکھو یہ شادی بیاہ میں یہ سارے قصے خرافات ہیں، لغویات ہیں، فضولیات ہیں، ان کی اللہ کے قانون میں گنجائش نہیں، تو کیا کر رہا ہے؟ اجی میرے پاس تو ہے روپیہ پیسہ، جس کے پاس نہیں وہ نہیں کرتا، تو میں کر رہا ہوں، تو کیا ہوا؟ میرا مال ہے، تیرا مال ہے، تو خود بھی اپنا نہیں ہے، تیرے مولا اور آقا کا ہے، امانت ہے تیری حیات اور زندگی اور ایک جسم اللہ نے دیا، اللہ نے اس میں جان ڈالی، یہ مال تو لے کے آیا تھا۔ ہم نے سنا کہ ہمارے حضرت شاہ جلیل آبادی حضرت جی مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرکزہ کے پاس لوگ آتے تھے، اپنی پریشان حالی ذکر کرتے، پریشانیاں، اجی حضرت جی، اجی ہماری بھینس مر گئی، اجی حضرت جی ہمیں یہ تو لوگ بتایا کرتے تھے مجھے، حضرت فرماتے بھائی جب تو آیا تھا دنیا میں لے کے آیا تھا، اللہ نے دی تھی، اللہ نے دی تھی، اللہ دے گا، اللہ اور دے گا، یہ تسلی کے کلمات، تو یہ حقیقت ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ امانت ہے، اور امانت میں اللہ کے قانون کے مطابق ہی اسے استعمال کرنے کا، تصرف کرنے کا ہمیں حق ہے اور گنجائش ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل حلال کو فرمایا پہلا عمل۔ تو بھائی ایک تو یہ کہنا ہے، اس کا دھیان رکھو، حلال تو چاہے تم کتنا ہی کماؤ، کروڑ کماؤ، ارب کماؤ، خرب کماؤ، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر حرام کماؤ گے، مشتبہ کماؤ گے، وہ 10 روپے اور 100 روپے بھی کماؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں باز پرس ہوگی۔ تو ایک تو اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم حلال کمائیں، حلال ہی کھائیں۔ اگر ایک بندہ حرام رزق و روزی استعمال کر رہا ہے، کھانا حرام، پینا حرام، لباس و پوشاک حرام، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف میں فرمایا، ایک بندہ آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، خوب الحاظاری کے ساتھ دعا کر رہا ہے، لیکن کھانا اس کا حرام، پینا اس کا حرام، لباس و پوشاک اس کی حرام، فانا یستجاب، دعا کہاں قبول ہو جائے گی؟
سمجھے آپ؟ تسبیح و تلاوت کتنا ہی کر لیں، کتنے ہی نوافل پڑھ لیں، اگر رزق و روزی حلال نہیں ہے، کھانا برتنا حلال نہیں ہے تو دعائیں قبول نہیں۔ کتنی بڑی سزا، کتنی بڑی محرومی کی بات۔ تو ایک بات تو اکل حلال کا اہتمام، اور دوسرے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کے گئے، سنت اور شریعت دے کے گئے، اپنا مبارک اسوہ و نمونہ ہر موقع کا، شکل و صورت ایسی ہو، لباس و پوشاک ایسا، عبادت اس طرح، اور اخلاق اس طرح، دوسروں کے ساتھ برتاؤ اس طرح، معاملات اس طرح، شادی کے سلسلے میں بھی اسوہ و نمونہ موجود ہے، نکاح و شادی بیاہ کے سلسلے میں وہ اس طرح، کوئی رنج و غم کی بات پیش آ جائے وہ اس طرح، گھر والوں کے ساتھ برتاؤ اس طرح، پڑوسی کے ساتھ برتاؤ اس طرح، اعزاء اقربا کے ساتھ برتاؤ اس طرح، ماں باپ کے ساتھ اس طرح، اولاد کے ساتھ اس طرح، بیوی بچوں کے ساتھ، پورا ایک اسوہ و نمونہ سرکار کا موجود ہے۔ فرمایا دوسرا عمل ہے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ و نمونے کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہ کون سا کہاں لے جانے والا عمل ہے؟ جنت میں۔ اس کی بھی کمی ہے بھائی آج، ہم نے صرف عبادت، نماز، روزہ، حج، عمرہ، وہاں تو پوچھتے ہیں کہ بھائی مسئلہ کیا ہے، کیسے کرنا ہے، سنت کیا ہے، شریعت کیا ہے، باقی اس کے علاوہ ہمارے چہرے سنت کے مطابق نہیں، ہمارا لباس سنت کے مطابق نہیں، ہماری شادی اور بیاہ کے معاملات سنت کے مطابق نہیں، ہمارا سلوک ایک دوسرے کے ساتھ سنت اور شریعت کے مطابق نہیں۔ بس مختصراً تیسری چیز فرمائی، تیسرا عمل بتایا، اس طرح سے زندگی گزارنا کہ اس سے کسی بھی انسان کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، لوگ اس کی ایذاؤں سے مأمون و محفوظ رہیں۔ ہمارے حضرت شاہ جلال آبادی قدس سرہ کی باتیں یاد آتی رہتی ہیں، سناتا رہتا ہوں، بہت پڑھا کرتے تھے اور اس بات کو بہت بیان فرماتے تھے، اور حدیث شریف آپ حضرات میں سے شاید بہت نے سنی ہو، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ دوسرے مسلمان جس کی زبان سے، ہاتھ سے، مقصد کہنے کے نہیں کہ سر مار دیا کرے، یعنی اس سے ہر طرح سے مأمون و محفوظ رہیں، وہ کسی کو ایذا اور تکلیف نہ پہنچائے۔ دیکھ لو کتنا بڑا عمل ہے یہ۔ ہم زور و زر کے نشے میں بعض مرتبہ نہیں دیکھتے، جو کمزور ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، ذرا مفلوق الحال ہوتے ہیں، اور اپنے زور و زر کے نشے میں ان کو ایذا پہنچا دیتے ہیں، ان کا حق دبا لیتے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کر جاتے ہیں، پڑوسی ہے تو اس کو دبا کے رکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور بس ایک بات کہہ کے بات پوری کر رہا ہوں، ورنہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج و زکوٰۃ، یہ صدقہ و خیرات، یہ تسبیح و تلاوت، یہ عمرے پر عمرے، اگر ہم نے دوسروں کی حق تلفیاں کی ہیں اور ان کو ستایا ہے اور ظلم کیا ہے، یہ ساری کی ساری قیامت کے دن ان مظلوم حضرات کو لایا جائے گا، اہل حقوق کو لایا جائے گا، یہ ساری ان کے حقوق کے بدلے میں ان کو دلوا دی جائیں گی، اور اگر کچھ کمی رہی تو ان کے گناہ ہمارے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ اسی لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کرام کو پہلے تو پوچھا کہ غریب کون ہے؟ وہ سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دنیا کا غریب آدمی کو پوچھنا، اللہ کے رسول جس کے پاس روپیہ پیسہ ہوگا، نہیں۔ فرمایا غریب تو وہ شخص ہے جو آئے گا قیامت کے دن اس حال میں کہ اس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے اور نیک کام بتائے، لیکن کسی کو مارا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کی عزت اور آبرو پر حملہ کیا ہوگا، کسی کی حق تلفی کی ہوگی، اب لایا جائے گا اسے اور انہیں بھی لایا جائے گا، اور اس کی یہ نیکیاں اس کو دلوا دی جائیں گی، یہ خالی ہاتھ کھڑا رہ جائے گا۔ یہ ہے غریب۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم کما تو رہے ہیں لیکن بینک کھاتے میں دوسروں کے منتقل ہو جاویں، اور دیکھیں صاحب ہم نے تو کمایا تھا، اس میں تو ہے نہیں، بتایا جائے بھائی وہ تو ادھر منتقل کر دی گئی، جسے کہتے ہیں ٹرانسفرم کر دی گئی، اب کمانے کا بھی وقت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سرور ہمارے حضرت اقدس مولانا تھانوی نور اللہ مرقدہ نے
جب 60 سال کی عمر ہو گئی تھی ایک مضمون شائع کرایا تھا اور بہت کچھ اس میں لکھا تھا اور پھر ان شعروں پر اسے ختم کیا تھا. کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو. حضرت تھانوی قدس سرہ ساری زندگی تو امت کی اصلاح میں ان کو نفع پہنچانے میں گزر گئی. بھلا حضرت نے کسے مارا, کسے ستایا؟ لیکن وہاں کا فکر اور ہمیں سمجھا گئے کہ ہم کس طرح زندگی گزاریں. کسی کو اگر میں نے مارا بھی ہو, بری بات کہہ کر پکارا بھی ہو, وہ آج آن کر مجھ سے لے انتقام. قیامت کے دن پہ نہ رکھے یہ کام کہ خجلت بروزے قیامت نہ ہو, خدا پاس مجھ کو ندامت نہ ہو. تو بس میرے بھائیوں, مختصراً وہ جو میں نے حدیث شریف پڑھی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ 3 کام ایسے ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں. عقل حلال کا اہتمام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز و طریقے اس و نمونے کے مطابق پوری زندگی گزارنا, صرف نماز پڑھنا اور حج کرنا عمرہ کرنا نہیں, اور اس طرح سے رہنا کہ ہم سے یا اس بندے سے دوسرے بندوں کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے. جو ان 3 کاموں کا اہتمام کرے گا دخل الجنہ, آقا فرما کے گئے کہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اعمال کو, ان کاموں کو اچھی طرح سے کرنے اور انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.